بے خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے اور کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے اور ہے وہ شمس چہرہ اور ورنیل زلفیں ہے وہ شمس چہرہ اور ورنیل زلفیں وہ قرآن کی تیس پاروں میں چمکے وہ قرآن کی تیس پاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے نہایت ہی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم و محتشم علماء کرام نعت خوانان شیریں لیکساں اور خصوصاً میرے مسلک اہل سنت کا عظیم چمکتا دمکتا سچا نگینہ جن کو میں ذاتی طور پہ بڑے پسند کرتا ہوں روڑے لپے نالوں تے ٹھیک ہے ودیگر اج دی اس خوبصورت روحانی باوقار محفل پاک کے اندر شرکت کرنے والے غیور مسلمان بھائیوں اج تسی تے میں محترم بھائی محمد مقصود صاحب و برادرم دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے احسان ثواب واسطے اکٹھے ہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے سب دا آنا اور میرا سننا سنانا اپنی پیاری بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ مائی صاحبہ دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں غریق رحمت فرمائے نہایت ہی اختصار دے نال چند منٹ میری حاضری ہے اس تو بعد میں تواڈے کول اجازت چاہاں گا چند منٹ تواڈے گوش گزار کچھ گلاں کرنیاں نے
شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس نے خوبصورت روایت میں بیان کیتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ 10 بندیاں نو روزانہ سلام پیش کرتا ہے، اور المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ جدوں کوئی بندہ روزانہ 10 بندیاں نو سلام پیش کرتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ارشاد فرمانے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے واسطے اللہ کریم نے اعلان فرمایا کہ قیامت والے دن وہ بندہ بے حساب جنت اندر داخل ہو جائے گا. وہ بندہ بے حساب جنت اندر داخل ہو جائے گا. اتھے امام طبرانی نے بڑی خوبصورت گل لکھی ہے اور کمال ہی لکھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حکم دنیا دار واسطے دے کہ جیڑا بندہ بھی 10 بندیاں نو سلام پیش کرتا ہے او دے واسطے رب کریم نے جنت دا اعلان فرمایا ہے. ذرا اے سوچو جڑا عام بندہ عام دنیا داراں نو 10 بندیاں نو سلام پیش کر دے وے تھے اللہ تعالیٰ اس واسطے جنت دا اعلان کیتا ہے، تے جیڑا بندہ روزانہ 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سلام پیش کرتا ہوئے اللہ کریم او دے واسطے کنا اعلان کیتا ہوئے گا، او دے واسطے اللہ کریم نے کیا اعلان فرمایا ہوئے گا. اور کیا ہی خوبصورت بات ہے حضرات جی وقار، اے میں تواڈے واسطے کر رہا ہوں. جدوں بھی میں گفتگو دا آغاز کرنا ہونا میں تمام ایک اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں یہ میری پائراں چ اٹھا لو کہ جدوں بھی اعلان ہو جائے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک سے بڑی خوبصورت گل ہے. ان اللہ و ملائکتہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کے اندر تکرار، اس کے اندر استمرار ہے، کوئی کسی قسم دی بندش رکاوٹ نہیں. رب ارشاد فرماتا ہے تو میں پنجابی کے اندر سمجھا دینا تو سیا کیونکہ شاہ جی کی عربی پہ بول دیو. فرمایا اے کائنات والےو جدو کائنات اندر کچھ نہیں سی ادوں بھی سرکار تے درود پڑھیا جا رہا سی، جدو کائنات اندر کچھ نہیں ہوئے گا ادوں بھی مصطفیٰ تے درود پڑھیا جا رہا ہوئے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اور آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے تسی بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو. میں کہنا ہوں کہ رب دی اپنی عبادت دی باری آئی. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس عبدوا، اے لوگوں میری عبادت کرو. کوئی وہابی شیعہ کوئی جناب رکاوٹ پیدا نہیں کی تھی. فرمایا سارے آؤ، وہابی بھی آ جاؤ، دیوبندی بھی آ جاؤ، شیعہ بھی آ جاؤ، سارے نو دعوت ہے. فرمایا یا ایھا الناس عبدوا، اے لوگوں میری عبادت کرو. لیکن جدو مصطفیٰ تے درود پڑھنے دی باری آئی رب نے اے نہیں آکھیا یا ایھا الناس، ناس اسی کا استعمال نہیں کیتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مصطفیٰ دے درود او نہیں پڑھنا جڑا ایمان دی روشنی دے نال منور ہوئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہون ایک سوال اور پیدا ہو گیا حضرت، اب تو ہر بندہ یہ کہتا ہے میں بھی ایمان والا. سوال تو یہ بھی ہے، وہ ایک تو ہے وہ گلی میں بسترے اٹھائے پھرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. ایک ہے وہ کہتے ہیں اللہ 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 باقی کائنات اندر کچھ نہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. میں پریشان ہو گیا، میں نے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا حضور آپ بتا دیں کہ ایمان والا کون ہے. فرمایا سنو الایمان یدول حول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے کہا حضور اب تو ہر بندہ یہ کہتا ہے میں بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ 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 باقی کائنات اندر کچھ نہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے دس دے ایمان اللہ ہندہ ہی ہوئے الایمان یدول حول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جڑا اللہ اللہ جنال محمد محمد بھی کردہ ہوئے. الایمان یدول حول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان تو فقط میرے مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے. ادھر چلتے چلتے مجھے ایک بات یاد آگئی، حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. یہ وہ شخص تھا جو بندہ قتل کیے بغیر نہیں رہتا تھا. روزانہ یہ بندہ ایک قتل کرتا تھا روزانہ بنا ناغہ. اور اس کے بارے میں مشہور یہ بھی ہے کہ اس نے کبھی اپنی میان میں جو تلوار جو ڈالتا تھا نا، یہ کبھی قتل کیے بغیر میان میں تلوار نہیں ڈالتا تھا. روزانہ ایک قتل کرنا پھر اس نے میان میں تلوار ڈالنی، اور بسا اوقات یہ 10 بندے بھی مار دیتا تھا. اور اس کے دور حکومت میں سب سے زیادہ مظالم ہوا. ظلم کا پہاڑ جب سرگرم تھا تو اس کے دور حکومت میں تھا. تو ایک تابعی آئے ان کی بارگاہ میں، مجھے ان کا نام بھول گیا، تو وہ اندر جب تشریف لائے نا انہوں نے کہا السلام علیکم. اس کا دربار لگا ہوا تھا، یہ دربار میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، میان سے تلوار نکلی ہوئی تھی اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کس کو مارنا ہے، اور نظر پڑ گئی کہ میں نے اس کو مارنا ہے. کہنے لگا السلام علیکم. جب تابعی نے کہا تو سب نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
اب سب نے جب وعلیکم السلام کہہ دیا، اب آپ آگے گئے نا تو اس نے اپنی تلوار نکال لی، مارنے کے لیے تیار ہو گئے، فرمایا ایک مرتبہ میری بات سن لو، پھر تمہارا دل کرے تو مار لینا۔ میں جب اندر داخل ہوا تھا میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے جی تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو۔ آپ نے کیا کہا تھا جی؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور یار جب میں نے سلام کہہ دیا تم نے کہہ دیا وعلیکم السلام، آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پہلا ٹائم تھا کہ جب اس نے قتل کیے بغیر اپنی یہ تلوار کو میان میں ڈال لیا تھا کہ میں نے سلام کا جواب دے کے اس کو خود ہی سلامتی میں داخل کر لیا ہے، اب میں نے اس کو نہیں مارنا۔ اور یار جو دنیا دار کو سلام کہے اور خدا کی قسم، خدا رب ذوالجلال کی قسم، وہ مارتا نہیں ہے۔ موت جب دروازے پکڑی ہو پھر بھی ٹل جاتی ہے، اور جو بندہ سرکار کو روزانہ سلام کرے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور ذرا یہ تصور میں لاؤ، میں تو ایک بات کہتا ہوں، ذرا یہ تصور میں لاؤ ذرا، جدوں سرکار کہہ دیں وعلیکم السلام، جب میری سرکار یہ کہیں وعلیکم السلام، اے میرے سونے امتی، اللہ اکبر کبیرہ، پھر ہمارے بھاگ نہ جاگ جائیں۔ بہرحال قصہ مختصر، اللہ کریم نے قرآن کریم میں 3 آیات بینات ایسی نازل فرمائی ہیں۔ آیت 1 ہے، حکم 2 ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، ایک آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا ایک کو اپنا لیں دوسری کو چھوڑ دیں، حکم یہی ہے کہ دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ دی بھی اطاعت کرو، رسول دی بھی اطاعت کرو، اللہ دی بھی اطاعت اور رسول دی بھی اطاعت۔ ہن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ دی اطاعت کریے رسول دی اطاعت نہ کریے، یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت کریے رسول دی اطاعت نہ کریے، حکم دونوں تھے، حکم یہ ہے کہ دونوں تے عمل کرنا۔ ایک آیت یہ، دوسری آیت فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، نماز بھی پڑھو تے زکات بھی دیو۔ انہاں واسطے حکم ہے جڑے بندیاں دے زکات واجب ہوندی ہے پھر بھی بوجھیاں بھری پھردے ہوندے نے اسی زکات کوئی نہیں دینی، اسی زکات کوئی نہیں دینی، یہ انہاں واسطے حکم ہے۔ کہ تواڈے واسطے حکم ہے کہ نماز بھی پڑھو تے نماز دے نال۔ ہن تیسری آیت کریمہ فرمایا انشکر لی والی والدیک الی المصیر۔ انشاءاللہ میں تانوں سمجھا سکاں، جدوں کو بندہ تانوں پوچھدا تہاڈا کی حال ہے تسی کہندے ہو الحمدللہ رب العالمین، جدوں کو تانوں بندہ پوچھدا تہاڈا کی حال ہے تسی کہندے ہو الحمدللہ رب العالمین، جدوں کو بندہ پوچھدا تہاڈا کی حال ہے تسی کہندے ہو الحمدللہ رب العالمین، چلدی اسی کہنے الحمدللہ رب العالمین، بیٹھدے اسی کہنے الحمدللہ رب العالمین، اٹھدیاں بیٹھدیاں کھلوندیاں سوندیاں پیندیاں اسی کہنے الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رب نے فرمایا کائنات والیو جدوں تانوں کو پوچھے تہاڈا کی حال ہے تسی کہندے ہو الحمدللہ رب العالمین، اور جدوں بھی تسی میرا شکر ادا کرنا ہے، یاد رکھو جتھے جتھے میرا شکر ادا کرو گے انشکر لی والی والدیک الی المصیر، نال نال اپنے ماں پیو دا بھی شکر ادا کرنا، نال نال اپنے ماں پیو دا بھی شکر ادا کرنا۔ دیوی ونڈ اللہ نے اگے فرما دیتی، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جدو تیرے ہوندیاں، میں ترجمہ سنا دیں، تیرے ہوندیاں تیرے ماں باپ بڑھے ہو جان، دونوں وچوں ایک بڑھا ہو جائیں یا دونوں بڑھے ہو جان، فرمایا انہاں دے سامنے اچھی نہیں بولنا، اچھی نہیں بولنا، اف بھی نہیں کہنا، کدھاں بولنا ہے؟ قولاً کریما، کہ جدوں بھی بولنا ہے لف لف کے بولنا ہے، جدوں بھی بولنا ہے محبت دا پیار دا دامن پکڑ کے بولنا ہے۔ چند منٹ میرے کول میں اس تو بعد اجازت۔ حضرات عزیز وقار اگے ارشاد فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جدو بھی دعا کرنی ہے اے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جی میں چھوٹے ہوندہ میرے ماپے نے میرے تے رحم کیتا ہے، اللہ ہن انہاں تے رحم کر۔ ہن ڈیوٹی کون لا رہا ہے بھائی؟ توجہ میرے ول کائنڈلی پلیز توجہ کو، کون لا رہا ہے ڈیوٹی بھائی؟ کیا لگا رہا ہے ڈیوٹی؟ کہ جدو بھی دعا منگنی ہے اپنے واسطے تے اپنے ماپیاں واسطے۔ اچھا یہ آپ کلام پڑھ رہے تھے مجھے وہ مدینہ یاد آ گیا، میں یہ ریسنٹلی جب یہ آج سے 20-25 دن پہلے مدینہ شریف سے ہو کے آیا تو میں جب جانے لگا تو کئی احباب ملے، میرے دوست احباب جانتے ہیں یہ سارے الحمدللہ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، شاہ صاحب ہمارے لیے دعا کر دینا، شاہ جی ہمارے لیے دعا کر دینا۔ واللہ ہماری فلائٹ بھی 2 دن لیٹ ہو گئی تو میں جب وہاں پہ پہنچا نا، واللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ میں جب وہاں پہ پہنچا کعبہ شریف کے سامنے پہنچا، مجھے ہر وہ بندہ یاد تھا جس نے دعا کے لیے کہا کہ یار فلاں بندے نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یار فلاں بندے نے بھی مجھے دعا کے، سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، فلاں بندے نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، فلاں بندے نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا۔ یار میں توڑ جب پہنچا ہوں 6000 میل کا فاصلہ ہے، 2 دن کا سفر تھا، میں نہیں بھولا کہ یار فلاں نے بھی دعا کے لیے کہا۔ اور یار بندے ڈیوٹیاں لان تھی، انسان بھولدا نہیں، جے رب ڈیوٹی لاوے کہ ماں پیاں واسطے دعا کر۔
پھر بھولنی چاہیے؟ نہیں بھولنی چاہیے۔ میرے مرشد کریم پیر کرم شاہ صاحب اللہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں، جن کے ٹکڑے کھا کھا کے میں جن کی بارگاہ میں پڑھ کے آیا ہوں، رب کعبہ کی قسم تفسیر بیان کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ آپ نے ضیاء القرآن شریف میں اسی پہ لکھا ہے، اور ہم نے آپ پڑھا ہے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے تو آپ کے ڈر کے 8 سال ٹکڑے کھا کے پڑھا ہے۔ پھر آپ نے اس میں جو تفسیر بیان کرتے ہوئے پھر آخر میں ایک حدیث بیان کی، سبحان اللہ، مزہ ہی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مکے والو آپ کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، تواڈے واسطے اللہ نے کتنا فضل کیتا ہے کہ تسی مسجد جارانہ جاندے ہو اور نفل اوتھے جا کے احرام بندے ہو، آ کے تسی جناب ہو کعبہ شریف دا طواف کرتے ہو، کتنی تواڈے واسطے آسانی ہے۔ اور مسجد جارانہ صرف 26 کلومیٹر، بس 26 کلومیٹر کا فاصلہ ٹوٹل وہاں جو ہے وہ کعبہ شریف کا اور مسجد جارانہ کا۔ مسجد عائشہ بھی جاتے ہو، فرمایا تواڈے واسطے اللہ نے کنی آسانیاں پیدا کیتی ہیں، مسجد جارانہ جاندے ہو، جا کے احرام بن آندے ہو، مسجد عائشہ جاندے ہو، احرام بن کے آ کے تسی جناب اپنا حج کر لیندے ہو۔ اچھا جی، وہ مکے والے ہو گئے، مدینے والے بیٹھے ہوئے تھے، پر مدینے والے کہنے لگے یا رسول اللہ انہاں واسطے تے اللہ نے کیتیاں نے آسانیاں، کو ساڈے واسطے بھی حکم ہوئے، کو ساڈے واسطے بھی حکم ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ مسجد قباء دے اندر بیٹھے سن، میں دعا پہ کرنا یا اللہ اس سے سال سنو سارے نو درے حبیب دی حاضری نصیب فرما، طواف کعبہ نصیب فرما۔ حضرات جی وقار، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مدینے والے تواڈے واسطے آسانی یہ وے کہ تسی میری مسجد قباء دے اندر آنا ہے، 2 نفل پڑھنے نے، اللہ تانوں عمرے دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھا جی، مکے والے ہو گئے، مدینے والے ہو گئے، ہون رہ گئے ایشیائی صحابہ، مصری شامی صحابہ جڑے بیٹھے ہوئے سن۔ مکے والے دے واسطے کرم ہو گیا، مدینے والے واسطے بھی اعلان ہو گیا۔ سارے اگے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہاں واسطے تے آسانیاں پیدا کیتیاں جے، مکے والے واسطے اللہ نے آسانیاں پیدا کیتیاں نے، مدینے والے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے، یا رسول اللہ کو ساڈے واسطے بھی حکم ہوئے؟ بولیں گے ذرا سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، پتہ نہیں کسی کو پسند آئے نہ آئے، کوئی بندہ کسی چودھری کے گھر میں کام کرتا ہو نا تو چودھری 4 واری کو چودھری صاحب آخ دے ہونا تو چودھری صاحب ہی بھول جاندے نے، کہندے نے ہاں منگ کی منگنا ہے میں تینوں دینا، تو جڑا رب نو 20 واری آکھے یا اللہ تو پاک، یا اللہ تو پاک، یا اللہ تو پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں کہ زبانیں کبھی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی۔ اے ہلنیاں یودوں نے جدوں اللہ اور اللہ دے رسول نے توڑے تے راضی ہو جانا ہے۔ اللہ اپنی تعریف کدی کسی کو یہ ادوں ہی ہوئے گی جدوں اللہ راضی ہوئے گا۔ بہرحال مکے والے ہو گئے، مدینے والے ہو گئے، ہن کنہاں دی واری آ گئی؟ جڑے ایشیائی بیٹھے سن۔ آؤ نا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڑھے واسے اعلان ہوئے، سونے ساڑھے واسے اعلان ہوئے، مکے والے واسے اعلان کیتا ہے، مدینے والے واسے بھی اعلان کیتا ہے، سونے کو ساڑھے واسے بھی اعلان ہوئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا توڑے واسے اعلان ہوئے، توڑے واسے اعلان ہوئے، میرے صحابہ صبح اٹھنا ہے، ماں دے چہرے دی زیارت کرنی ہے، ماں دے چہرے دی زیارت کرنی ہے، باپ دے چہرے دی زیارت کرنی ہے، اللہ توانو مقبول عمرے دا ثواب عطا فرما دے۔ اسے واسے عزیزان گرامی قدر ماں نو راضی کر لو، باپ نو راضی کر لو، اے نہ دے کول بیٹھیا کرو۔ رب کعبہ دی قسم میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنہ یوتے جنہ دے والدین راضی ہو جاندے نے انہاں یوتے میرا اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے، میرا رسول بھی راضی ہو جاندا ہے، ہونا یوتے میرا اللہ بھی راضی ہے، میرا رسول بھی راضی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ماں منی ات سب جگ منے ات پہل مرشد ماں او ماں پیو جنے ناراض نکیتے انہوں کتنے لبنے شان او ماں پیو
کتنے لبہنی اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذوالفقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر رسول تے تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا راغم انفہ، اللہ دی ناک نو خاک آلود کر دے۔ صحابہ پریشان، آج کی ہویا؟ سرکار نے تو کدی بد دعا ہی نہیں دیتی، کدی سرکار نے اس طرح دی گفتگو ہی نہیں فرمائی۔ آپ سرکار دوسرے پوڑے دے فرمایا راغم انفہ، تیسرے پوڑے دے فرمایا راغم انفہ۔ صحابہ کرام کے ودے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر ہوئے، ہمیشہ تسی دعاواں کیتیاں نے، یا رسول اللہ ہمیشہ دعاواں کردیاں گزاریے، اج بد دعا دے دے ہوئے، خیر ہوئے سونیا کرم دی نگاہ ہوئے، سونیا بد دعا دے چہرے والے آؤ، علم نشرہ دے سینے والے آؤ، اے سونے جدو سونے گورے گورے ہتھاں والے آؤ، اج بد دعا کنو دے دے ہوئے، فرمایا کائنات والے ہو، جنہاں نے والدین نو پایا ہوئے اونا کل دعا نہ لی ہوئے، جنہاں نے والدین نو پایا ہوئے اونا دی خدمت نہ کیتی ہوئے، میں اونا واسطے بد دعا دا اعلان پیا کرنا وا، اللہ یونا نو خاک لود کر دے وے، اللہ یونا دی استاں خراب کر دے وے، اللہ یونا نو تباہ و برباد کر دے وے۔ اے کائنات والے ہو، نالی حدیث طیبہ ہے، فرمایا کائنات والے ہو، جنہاں نے جنہاں نے اپنے باپیاں نو راضی کیتا ہو، جنہاں نے ماں نو راضی کیتا ہے، جنہاں نے باپ نو راضی کیتا ہے، سن لو انہاں نے اللہ نو بھی راضی کر لیا ہے، انہاں نے منو بھی راضی کر لیا۔ اور آخری گفتگو عزیزان گرامی قدر، میں کہنا نہ کوئی تواڈے وچوں کئی بندے ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہوں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، کوئی بندہ یہ تو نہیں کہندا کہ میں میرا عمرہ قبول ہو گیا اسٹامپ لگ گئی ہے، کوئی بندہ پاسپورٹ دکھائے کہ جناب میرے تے اسٹامپ لگ گئی ہے، میرا عمرہ قبول ہے، میرا حج قبول ہے، کوئی سامان لے آئے، سامان لے آئے، میرا حج قبول ہے یا میرا عمرہ قبول ہے، کوئی بندہ گل کر سکتا ہے؟